صلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میں جس موضوع پر آپ سے آج گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں اس کا عنوان ہے نئی نسل کی دین سے دوری۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت کوٹ کرتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں میں ایک ایسا گروہ کیوں نہ ہوا جو اللہ کی راہ میں نکلتا اور دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتا اور آ کر اپنے لوگوں کو دین سکھاتا اور ڈراتا کہ اگر تم یہ اعمال کرو گے یعنی برے اعمال تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اسی طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں جو دین کی علم حاصل کرتے ہیں۔ نئی نسل کو دین کی انتہائی ضرورت ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آج ہماری نئی نسل خراب ہو رہی ہے۔ اس میں کچھ تو کردار غیر ملکوں کا بھی اس میں شامل ہے، لیکن ہمارا اپنا کردار بھی بہت اس میں اہم ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ سوشل میڈیا آج ہماری ایک اہم ضرورت بن چکا ہے، لیکن ہر چیز کا نقصان بھی ہے اور فائدہ بھی ہے، لیکن اگر حد سے بڑھ کر استعمال کریں تو اس کا منفی اثرات ہم پر پڑتے ہیں۔ اسی طرح بات کی جائے دین کی تو بہت سی ویب سائٹ پر دین کی تعلیم دینے والے بھی موجود ہیں۔ ہم کو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ جس سے ہم دین حاصل کر رہے ہیں وہ خود کہیں سے پڑھا ہوا ہے یا نہیں؟ تو ہماری اکثر نوجوانوں سے بات ہوتی رہتی ہے تو اکثریت تو یہی فرماتی ہے کہ ہم آن لائن ہی بیانات سن لیتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بتاتا چلوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو کہ تم دین کس سے لے رہے ہو۔ اس حدیث پر آپ غور کریں تو ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے دین کا علم ہر کسی سے نہیں لینا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کس سے دینی علوم حاصل کر رہے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو اسکول میں داخل کروائیں تو اچھا اسکول دیکھتے ہیں، اس کی بلڈنگ دیکھتے ہیں، اس کا گراؤنڈ دیکھتے ہیں، لیکن یہ ہماری پستی ہے کہ ہم جب دین کی باری آتی ہے تو یہ کوئی بھی چیز کو سرچ نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صرف سوشل میڈیا پر نہ رہیں، ہم ہر چیز کی تحقیق کریں جس طرح ہمارے یہاں ماحول موجود ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس سے بھی دین حاصل کریں اس کی پہلے سند وغیرہ بھی دیکھیں کہ وہ کہیں سے سند یافتہ بھی ہے کہ نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے کہ آن لائن دین سیکھ رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سمجھائیں، سیدھے راستے پر لے کر آئیں، اور سیدھے راستے پر چلنے کے لیے سب سے احسن طریقے سے اخلاق کی ضرورت ہے ہمیں۔ یہاں آپ کو ایک حدیث کا مفہوم بیان کرتا چلوں کہ قیامت والے دن ترازو میں سب سے بھاری انسان کے اخلاق ہوں گے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بہترین اخلاق کے ساتھ کام لیں۔ آپ کو یہاں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ کا ایک مسئلہ ذکر کرتا چلوں۔ آپ رحمۃ اللہ سے سوال ہوا کہ ایک ایسا شخص جو کثیر علوم پر تجربہ رکھتا ہو کیا وہ فتویٰ دے سکتا ہے؟ اس پر آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا فتویٰ تو دور کی بات ہے، وہ تو خود گمراہ ہو سکتا ہے، خود بے دین ہو جائے، استاد کا ہونا لازمی ہے۔ اس سے آگے چلیں تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور نااہل کو علم سکھانا ایسے ہی ہے جیسے خنزیر کو سونے اور موتیوں کے ہار ڈالنے۔ مطلب یہ جو شخص علم حاصل کرے وہ اس کا اہل بھی ہو، یہ نہ ہو کہ نااہل ہی ہو۔
آگے چلیں تو میں آپ کو علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ کا ذکر کرتا چلوں۔ انہوں نے تبیان قرآن میں لکھا ہے کہ اگر کوئی طالب علم دنیاوی علم حاصل کرتا ہے، یعنی ریاضی، کیمسٹری، بیالوجی وغیرہ، اس کی نیت یہ ہے کہ میں اسے دین کی بھی خدمت کر سکوں، تو یہ بھی باعث ثواب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیر بنانے والا، تیر کو دینے والا اور تیر کو چلانے والا ثواب میں شامل ہے۔ اس پر سعیدی صاحب فرماتے ہیں ان تمام علوم کے ذریعے جو ایٹم تیار کرے وہ ایٹم اسلام کی حفاظت کے کام آئے، اس سے ملک کی حفاظت ہوگی، تو یہ بھی باعث ثواب ہے۔ دین اسلام سے دوری کا سبب یہ ہوا کہ ہماری نوجوان نسل غیروں کے ہاتھوں میں تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ ہم آزاد ملک میں تو رہ رہے ہیں، لیکن ہم مغرب کو فالو کر رہے ہیں۔ ہم ان کے تہوار وغیرہ مناتے ہیں، جس طرح ہمارے ادھر اسکولوں کالجوں میں ایونٹس ہوتے ہیں، ہولی وغیرہ، کرسمس وغیرہ، تو یہ ہم کن کی طرز پر چل رہے ہیں؟ ہمارے یہ تو نہیں تھے تہوار، ہمارے تو شب قدر ہے، 27ویں رات ہے، اس پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ اس پر نئی نوجوان نسل کو کام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جائیں، اس پر تبلیغ کریں۔ وہ بھی کیا وقت تھا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے محل سے کلام کرتے تو کیسر و کسریٰ کے بادشاہ پر لرزہ طاری ہو جاتا، لیکن آج ہم کافروں کے ظلم و ستم کے شکار ہیں۔ مسلمانوں کو جدید علم حاصل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ایک وقت تھا جب ہم دنیا کو لیڈ کر رہے تھے، لیکن آج ہم کیونکہ علمی میدان میں پیچھے رہ گئے ہیں، اس وجہ سے ہم لیڈ نہیں کر سکتے۔ ہمارے ملک سے لوگ باہر جا رہے ہیں۔ ہمارا جو 1400 سال پہلے لیڈنگ کا رول تھا وہ ہمارے ہاتھوں سے جاتا رہا۔ آج ہم حاکم سے محکوم بن گئے۔ آج ہم فلسطین کے بارے میں کھل کر بھی بول نہیں سکتے۔ ہمارے مسلمان بھائی بہنیں، بزرگ مائیں آج شہید ہو رہے ہیں۔ ایز اے مسلم ہم کیا کر رہے ہیں ان کے لیے؟ یہ وقت ہمارے پہ بھی آ سکتا ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب کرے اور اپنے مسلمان بہن بھائی فلسطین کے ہوں، کشمیر کے ہوں، ان کے دکھ میں ہم برابر کے شریک ہوں۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں، جو ہمیں 1400 سال پہلے سکھا گئے ہیں کہ دین کیا ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت کمیونیکیشن گیپ بھی بہت زیادہ تھا، رسائی بہت مشکل تھی۔ آج 1 کلک پہ رسائی ہے ہر چیز کی، آج ہر چیز ڈیجیٹل ہو چکی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دین سیکھیں یا سکھائیں، تیسرا نہ کچھ بھی کریں۔ ٹو بی آنسٹ، میرا آج کا یہ بیان صرف ایک تقریر نہ سمجھیں، اس پر ہمیں آج سے عمل کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو بدلیں، ماڈرن ایجوکیشن حاصل کریں دنیا کے بھی، کیونکہ دنیا کی تعلیم بھی بہت ضروری ہے، اس سے انسان کو شعور حاصل ہوتا ہے، لیکن دین کی تعلیم ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے۔ دونوں کو اکٹھا لے کے چلیں، لیکن دین کو پہلے رکھیں اور دنیا کو بعد میں۔ میں آخر میں علامہ ڈاکٹر اظہر مبارک ضیاء صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، جنہوں نے ہمیں آج الحمدللہ یہاں کھڑا ہونے کا موقع دیا، جنہوں نے ہماری بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا بھرپور خیال کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، جمعہ پڑھنے ٹائم سے رہیں اور ان کو ہر دعا میں اپنے شامل رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کے لیے مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔